السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر عافیت اور سکون سے ہوں گی۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کو سمجھنے اور سمجھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے منہج کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم اور آپ کو علم سیکھنے، اپنی تربیت کرنے، اپنے گھر والوں کو علم سکھانے اور ان کی تربیت کرنے کی سعادت بھی عطا کرے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ میری ماؤں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، الحمدللہ آج بتاریخ 19 جون 2022 ہمارے سلسلے تعلیم، تربیت، اصول، ضابطے، اہمیت اور فوائد، اس سلسلے کا الحمدللہ آج تیسرا درس ہے۔ اللہ کے فضل اور کرم سے، اللہ کی نوازشوں سے ہم نے 2 درس مکمل کیے، اور مجھے امید ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کے دونوں دروس میں جو کچھ جانا اور سمجھا ہے وہ باتیں ذہن نشین بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ ہم آگے ان پر عمل کریں گے اور دوسروں کو ان کا خیر بھی سکھانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے پہلے ہم نے تعلیم اور تربیت کے تعلق سے کچھ اہم باتیں سیکھی تھیں۔ پہلے درس میں آپ کے سامنے تعلیم اور تربیت کے کچھ اصول، اہمیت اور ضرورت کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی گئی تھیں۔ پھر پچھلے درس میں ہم نے براہ راست جو بات اپنی شروع کی، تو اس میں ہم نے آپ کے سامنے 5 اصول رکھے تھے۔ سب سے پہلا اصول یہ تھا کہ ہم تعلیم اور تربیت کے معاملے میں آسانی کریں، ہم تعلیم اور تربیت کے معاملے میں آسانی کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم کو آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، مشکل میں ڈالنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا اصول دیکھا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم جب بات کریں، وعظ کہیں، نصیحت کریں، خطبہ دیں، تقریر کریں، درس دیں، غرض لوگوں کو مخاطب کریں، انہیں کچھ دین اور دنیا کی اچھائیاں سمجھائیں یا برائیوں سے ان کو روکنے اور منع کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے گھر والوں سے بات کریں، اپنے بچوں بچیوں سے بات کریں، ہم اگر ٹیچر ہیں، معلم معلمہ ہیں، اپنے طلباء، اپنی طالبات، اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کریں تو سکون سے، اطمینان سے، ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کریں۔ پھر اسی سے ریلیٹڈ تیسرا اصول یہ تھا کہ ہم جو بھی بات کریں وہ بات ہماری واضح ہو، صاف ہو، ذو معنی، ڈیول میننگ والی بات نہ ہو، صاف بات ہو، اچھی بات ہو، ٹھہر ٹھہر کر بات کی جائے، اور اپنی بات میں، اپنے درس، اپنے خطبے، اپنی تقریر، اپنے لیکچر یا اپنے خطاب میں ہم وہ کلمے
وہ الفاظ، وہ ورڈز استعمال کریں جو ہمارا مخاطب سمجھ سکتا ہو۔ مردوں سے خطاب کرنا ہے، خواتین سے خطاب کرنا ہے، دونوں کو ملا کر خطاب کرنا ہے، معصوم بچوں سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے یا کچھ پڑھے لکھے لوگوں سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے یا بالکل ہی تعلیم سے عاری لوگوں سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، تو ہمارا فرض یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مخاطب کے ذہن، اپنے مخاطب کے دماغ اور اپنے مخاطب کے علم اور عقل کے اعتبار سے ایسے کلمات، ایسے جملے، ایسے الفاظ، ایسے ورڈ استعمال کریں جنہیں وہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہو۔ ایسا نہیں کہ گھریلو کام امور میں مصروف رہنے والی، خانہ داری میں مصروف رہنے والی عورتوں سے ہم گفتگو کریں تو انہیں بازار کی اونچ نیچ سمجھانے لگ جائیں کہ مہنگائی ہو رہی ہے، اس وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے اور اس طرح مہنگائی ختم ہو سکتی نہیں، وہ ان کے مطلب کی بات نہیں۔ جب ہماری گفتگو طلبہ اور طالبات سے ہو رہی ہے تو ایسا نہیں کہ ہم انہیں سیاست سمجھانا شروع کر دیں، ہم انہیں بتائیں کہ سیاست کیا ہوتی ہے اور سیاست کس طرح چلنی چاہیے اور سیاست میں کیا اونچ نیچ ہوتی ہے، نہیں۔ ہم ان کے دماغ اور ان کے مزاج کے اعتبار سے بات کریں۔ ہمارے مخاطب مرد ہیں تو ہم انہیں امور خانہ داری نہ سمجھائیں، ہم انہیں یہ سمجھائیں کہ ایک مرد کے کیا فرائض ہوتے ہیں گھر کو لے کر، گھر والوں کو لے کر، بیوی بچوں کو لے کر، یا اسے کس طرح سے اپنے معاش اور معیشت پر توجہ دینا چاہیے۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ ہم جس سے جو بات کریں اس کے مطلب کی بات ہو اور ایسے کلمات، ایسے الفاظ، ایسے جملے استعمال کریں جو آسانی کے ساتھ وہ سمجھ سکے۔ یہ نہیں کہ ہم جو بات کریں تو وہ بات ایسی ہو کہ اس بیچارے کو جا کر دوسروں سے پوچھنا پڑے کہ اس جملے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اس کلمے کا کیا معنی ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر چوتھا جو پوائنٹ، جو اصول ہم نے پڑھا تھا وہ یہ کہ آپ اگر لیکچرار ہیں، خطیب ہیں، مقرر ہیں یا درس دے رہے ہیں، کسی کو کچھ سمجھا رہے ہیں تو بعض اہمیت والے کلمے ایک سے زائد بار آپ دہرا سکتے ہیں، یا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا مخاطب تھوڑا غافل ہے اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی توجہ پورے طور پر آپ کی طرف ہو تو آپ دوران کلام بھی اس کا نام لے سکتے ہیں، یا اگر آپ تقریر کر رہے ہیں تو آپ بیچ میں بھی کہہ سکتے ہیں لوگو، معزز خواتین و حضرات، طلبہ، یا جو شخص آپ کو غافل نظر آ رہا ہے اس کا نام بھی لیا جا سکتا ہے۔ یا اگر سب لوگ آپ کی طرف متوجہ ہیں تو بھی مزید ان کی توجہ چاہنے کے لیے بھی آپ ان کا نام لے سکتے ہیں، اور اسی طرح ایک سے زائد بار کوئی بات دہرا سکتے ہیں جس سے مخاطب کی سمجھ میں یہ آئے گا کہ آپ کی یہ بات جو بتائی جا رہی ہے بہت زیادہ اہم ہے، اسے ایزی نہیں لیا جا سکتا، اس کی اہمیت کی طرف توجہ دینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پانچواں پوائنٹ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنی جو بھی آپ کی تقریر ہے، خطاب ہے، خطبہ ہے، لیکچر ہے، گفتگو ہے، خاص طور پر اگر آپ معلمہ ہیں، آپ مربیہ ہیں، تو آپ اپنی باتیں پوائنٹ آؤٹ کریں، پوائنٹ وائز اپنے طلبہ یا اپنے سامعین یا سامعات کے سامنے رکھیں۔ جیسے کہ آپ لیکچر تیار کریں، مثلا آپ میں سے جو معلمات ہوں گی انشاءاللہ ان کو ان باتوں سے زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کو لیکچر دینا ہے تو آپ اب کیا کریں، پہلے اس لیکچر کی پوری تیاری کر لیں، اس کے بعد اس لیکچر میں جو اہم پوائنٹ ہیں، اہم باتیں ہیں، ان کو آپ پوائنٹ وائز شمار کریں۔ کیا کریں گے آپ؟ ان کو پوائنٹ وائز آپ شمار کریں۔ جیسے ایک مثال، اتباع سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا، آپ کو فالو کرنا، آپ کی پیروی کرنا، آپ کی اقتداء کرنا، یہ آپ کو ٹاپک دیا جائے تو آپ کیسے اس کو پوائنٹ وائز
تیار کریں گے، پہلے جو بھی آپ کو مضمون ملتا ہے، جو کچھ بھی آپ کو اس پر دلیلیں ملتی ہیں، لوگوں کے اقوال ملتے ہیں، قرآن کی آیتیں یا حدیثیں ملتی ہیں، جو کچھ بھی ملتا ہے آپ پورا وہ ایک مضمون تیار کر لیجیے۔ مضمون تیار کرنے کے بعد آپ اس میں پوائنٹ نوٹ کیجیے۔ نمبر 1، اتباع سنت کی اہمیت۔ نمبر 2، اتباع سنت کے فائدے۔ نمبر 3، اتباع سنت نہ کرنے کے نقصانات۔ کیا ہوا؟ آپ اپنا پورا وہ مقالہ، پورا وہ مضمون، پورا وہ لیکچر ویسے ہی بیان کر دیتے تو لوگوں کی زیادہ توجہ نہیں ہوتی، بہت سی باتیں لوگوں کے ذہن سے نکل جاتی ہیں، بہت سی باتیں لوگوں کے دماغ اور ذہن سے نکل جاتی۔ لیکن جب آپ نے اپنی تقریر کو، اپنے کلام کو بالکل پوائنٹ کی شکل میں مرتب کر لیا تو اب آپ کہیں گے کہ میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتی ہوں، میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں، کل اتنے پوائنٹس میں، نکات میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں گا یا رکھوں گی۔ اب مخاطب کے ذہن میں بات آ جائے گی کہ اچھا آپ کی جو بات ہے اس میں کل 5 پوائنٹ آپ کو ملنے والے ہیں۔ آپ نے کہا میرا ٹاپک ہے اتباع سنت، پہلا نقطہ، پہلا پوائنٹ ہے اتباع سنت کی اہمیت، اس پر گفتگو کیجئے۔ جب گفتگو اس پر مکمل ہو جائے گی تو دوسرا پوائنٹ لیجئے، اتباع سنت کے فائدے۔ جب اس پر گفتگو مکمل ہو جائے گی تو تیسرا پوائنٹ لیجئے، اتباع سنت نہ کرنے کے نقصانات۔ جب اس پر گفتگو مکمل ہو جائے گی تو چوتھا پوائنٹ لیجئے، اتباع سنت کے کچھ عملی پہلو۔ اس میں آپ یہ بتائیں کہ صحابہ کرام نے کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا۔ مثال کے طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ گئے حج عمرے کی نیت سے، حجر اسود کو بوسہ دیا، چوما اور کہا انی لأعلم انک حجر، انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ یہ اتباع سنت کے عملی پہلو کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور پھر کہا مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن میں نے جو تجھے چوما، تجھے جو بوسہ دیا، بس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے تجھے چوما اور تجھے بوسہ دیا تھا۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے اور بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا نہ بوسہ دیتا۔ یہ کتنی بڑی مثال ہے۔ اس چھوٹی سی بات میں بہت سی دلیلیں آپ کے سامنے آ گئیں، بہت سے مسائل آپ کے سامنے کھل کر کلیئر ہو گئے۔ تو جو یہاں پوائنٹ کی بات ہے وہ ہے اتباع سنت کا عملی پہلو۔ اس میں آپ یہ بتائیں گے کہ صحابہ کرام نے، تابعین نے، ہمارے علماء نے کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی اتباع کی تھی۔ یہ ہمارا چوتھا پوائنٹ۔ پھر پانچواں پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھیں کہ موجودہ زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کیسے کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر زمانے کے لیے ہے، تو موجودہ زمانے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ اکثر دیکھتے اور سنتے ہوں گے
کہ خاص طور پر میاں بیوی کے معاملات بہت تیزی سے بگڑتے جا رہے ہیں۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے دونوں ایک دوسرے کے لیے اچھے ہوتے ہیں، اللہ کرے ہم سب ایک دوسرے کے لیے اچھے ہوں، لیکن بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کو شکایت ہوتی ہے بیوی اس کی فرما بردار نہیں یا اس کے لائق نہیں، اور بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت شکایت کرتی ہے کہ شوہر اچھا نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ غرض اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں، تو ہم ایسے لوگوں کو ٹارگیٹ کریں اور دکھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنی بیویوں کے ساتھ تھے۔ ہم انہیں مثال کے طور پر ایک حدیث بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنی بیویوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی خدمت اہلہ فاذا اذن للصلاۃ خرج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو آپ اپنے گھر میں اپنی بیویوں کی خدمت کرتے تھے۔ آپ سوچئے کتنی بڑی بات ہے، اور ایک جملے میں ام المؤمنین صدیقہ بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ عنہا نے کتنی بڑی باتیں، پورا چیپٹر ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھول کر رکھ دیا کہ آپ گھر میں ہوتے تو اپنی بیویوں کی خدمت میں ہوتے تھے، یعنی گھر کے سارے کام جو عورتیں کرتی ہیں ان میں آپ اپنی ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ تو اب میں کیا کروں؟ میں اس حدیث کے مطابق عمل کروں، اپنے گھر میں جا کر اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاؤں۔ اس کو کہتے ہیں عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہم اپنی زندگی میں آپ کے اسی طریق کو فالو کر کے بتائیں۔ تو اس طرح سے اب کیا ہوا، ہم نے ایک بات جو ہمیں کرنی تھی، ایک درس جو ہمیں تیار کرنا تھا، ایک لیکچر جو ہمیں تیار کرنا تھا، ہمیں ٹاپک دیا گیا تھا اتباع سنت۔ ہم نے کیا کیا، اس کو 5 اہم پوائنٹس میں بانٹ دیا، ساری باتیں آ گئیں۔ پوائنٹ نمبر 1 اتباع سنت کی اہمیت، پوائنٹ نمبر 2 اتباع سنت کے فائدے، یعنی دنیاوی اور اخروی فائدے۔ پوائنٹ نمبر 1 اتباع سنت کی اہمیت، پوائنٹ نمبر 2 اتباع سنت کے فائدے، یعنی دنیاوی اور اخروی دونوں فائدے۔ پوائنٹ نمبر 3 اتباع سنت نہ کرنے کے نقصانات، دنیا اور آخرت میں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہ کرے۔ پوائنٹ نمبر 4 صحابہ کرام اور تابعین، جو بھی جہاں تک آپ کو اس ٹاپک کو بڑا کرنا ہو۔ پوائنٹ نمبر 4 صحابہ کرام کی زندگی میں اتباع سنت کے عملی پہلو کے کچھ نمونے، یا صحابہ کرام نے کس طرح اتباع سنت کو ثابت کر کے بتایا اور عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کیا۔ اور پوائنٹ نمبر 5 ہم اپنی آج کی ریئل لائف میں، یہ بہت اہم ہے، ہم اپنی آج کی ریئل لائف میں کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر سکتے ہیں، ہم اپنی آج کی ریئل لائف میں کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عملی طور پر فالو کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے علم کی باتوں کو شمار کرنا، یہ ہمارا آج کا، یہ پچھلے ہفتے کا 5واں پوائنٹ تھا۔ امید ہے یہ سارا جو کچھ ہم نے پچھلے ہفتے تک لیا تھا ان ساری باتوں کا اعادہ ہو گیا ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، کسی کو کچھ سکھانے سے قبل سوال پوچھنا۔ کسی کو کچھ سکھانے سے قبل کیا کرنا؟ سوال پوچھنا۔ یعنی کیا آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، مثلا ہمیں ایک لیکچر دینا ہے ایروپلین پر، تو ظاہر ہے ایروپلین پر جو لیکچر دینا ہے وہ عموماً آپ کے مخاطب چھوٹے بچے ہوں گے۔ اب آپ کو انہیں ایروپلین یعنی ہوائی جہاز، عربی میں اسے طائرہ اور طیارہ کہتے ہیں، عربی میں اس کو طائرہ اور طیارہ کہتے ہیں۔ اب آپ کو ایک چھوٹا سا درس لیکچر تیار کرنا ہے یا دینا ہے، سمجھ لو ڈیلیور کرنا ہے، آپ کو لیکچر ڈیلیور کرنا ہے ہوائی جہاز پر۔ تو آپ بچوں سے سوال پوچھیں، بچوں کیا آپ جانتے ہیں ہوائی جہاز کیا ہے؟
کیا آپ کو معلوم ہے ہوائی جہاز کیسے اڑتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے ہوائی جہاز سے سفر کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے ہوائی جہاز کس نے بنایا؟ اس کا موجد کون ہے؟ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوال. آپ کا بچہ مثلا، ہم آپ میں سے جو بھی مائیں ہیں، کھانے پینے میں بچے بہت ستاتے ہیں، خاص طور پر دودھ نہیں پیتے مثلا. اب آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ کا بچہ اسکول جانے سے پہلے دودھ پی کر جائے، اور وہ ستاتا ہے، نخرے کرتا ہے. تو آپ کہیں بیٹا دیکھو، کیا آپ کو معلوم ہے دودھ کتنی بڑی نعمت ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے قرآن میں اور حدیث میں دودھ کے تعلق سے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ بیان کیا ہے؟ اب آپ کا بچہ فوراً اس کا ذہن آ جائے گا، اچھا دودھ نعمت ہے، اللہ نے دودھ کا ذکر قرآن میں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا ذکر اپنی مبارک حدیثوں میں کیا. اب بچہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور اس طرح سے پھر بچے کو سکھانا یا بچے سے اپنے مطلب کا کام لینا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیے. نمبر 6، تعلیم سے قبل سوال پوچھ کر متوجہ کرنا. تعلیم سے قبل سوال پوچھ کر متوجہ کرنا. اس سلسلے میں آپ کے سامنے جو حدیث ہے وہ صحیح مسلم کی روایت سے ہے. اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم. قال صلی اللہ علیہ وسلم ذکرک اخاک بما یکرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا آپ لوگ جانتے ہیں غیبت کیا ہے؟ دیکھیے اب چھوٹی سی بات، میں آپ سے پوچھوں غیبت کیا ہے تو آپ بتا دیں گی کہ غیبت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے غائب آنے میں اس کی برائیاں کرنا. آسان سی بات. تو کیا یہ بات صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھی؟ یقیناً معلوم تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک شرعی حکم کے اعتبار سے ان کو یہ بات بتانا، سمجھانا اور سکھانا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے سوال کیا. اگر آپ یوں ہی کہہ دیتے الغیبۃ ہی ذکرک اخاک بما یکرہ، تو وہ بات نہیں ہوتی، وہ اسلوب، وہ طریقہ ہم کو نہیں ملتا سیکھنے کا اور سکھانے کا. تو آپ نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے سوال پوچھا. کیا آپ لوگ جانتے ہیں غیبت کیا ہے؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ یقیناً صحابہ کرام کو معلوم تھا غیبت کسے کہتے ہیں. آپ کو، ہم کو معلوم ہے، پیٹھ پیچھے غائب آنے میں کسی کی برائیاں کرنا. وہ کالا ہے، وہ ناٹا ہے، وہ بیوقوف ہے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں. تو یہ ساری باتیں کسی کی برائیاں. صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن یہاں پر میں رکتا ہوں اور آپ کو ایک اہم بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ آج ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. نہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اللہ آپ کو بتاتا اور آپ اپنے صحابہ کرام کو سکھاتے بتاتے تھے، تو صحابہ کرام کہتے تھے اللہ ورسولہ اعلم. لیکن آج اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو ہم کہیں گے اللہ اعلم. دھیان رکھیے، یہ بات ہمیشہ اپنے دماغ میں تازہ رکھیے. ہم کہیں گے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اعلم، اللہ ورسولہ اعلم ہم نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں موجود نہیں ہیں، آپ کی وفات ہو چکی ہے، آپ برزخی زندگی میں ہیں. لہٰذا کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے تو حدیث میں پڑھا ہے صحابہ کرام کہتے تھے اللہ ورسولہ اعلم. جی ہاں، تو صحابہ کرام کب کہتے تھے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، اور جو اللہ آپ کو سکھاتا وہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سکھاتے تھے. لیکن اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برزخی زندگی میں ہیں، لہٰذا ہم کہیں گے اللہ اعلم. کوئی بھی بات ہو، دینی مسئلہ ہو، ہمیں معلوم نہ ہو، ہم کہیں گے اللہ اعلم. دینی مسئلے میں کوئی ہم سے سوال کرے، ہم جواب دیں، اور پھر اس کے بعد کہیں اللہ اعلم. دھیان دیجئے اس نقطے پر. تو ہمارا جو چھٹا نقطہ ہے وہ ہے تعلیم سے قبل، تعلیم یعنی کچھ سکھانے سے پہلے اپنے طلباء کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے بچوں کو متوجہ کرنا. کیا طریقہ اپنائیں گے اس کے لیے؟
سوال کرنا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں یہاں آج آپ کے سامنے آنے والی ہیں۔ پہلی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما الغیبۃ، کیا آپ لوگ جانتے ہیں غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام کے سامنے سوال آیا تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ذکرک اخاک بما یکرہ، آپ اپنے بھائی کا ذکر کریں، آپ اپنے بھائی کا تذکرہ اس طرح کریں کہ اسے برا لگے۔ اپنے بھائی کے بارے میں آپ کوئی ایسی بات کہیں جو اسے بری لگے، اس کے غائبانے میں آپ اپنے بھائی، آپ کہیں گے اچھا بھائی کا تذکرہ ہے، بہن کا نہیں۔ تو دیکھیے عموماً شریعت کسی ایک جنس کا ذکر کرتی ہے لیکن دونوں جنسیں مراد ہوتی ہیں، عموماً شریعت دونوں جنسوں کو ہی مخاطب کرتی ہے، لیکن چونکہ یہاں پر مخاطب صحابہ کرام تھے لہٰذا آپ نے اخا کا ذکر کیا، ذکر کا اخا کا بما یکرہ، آپ اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کریں کہ آپ نے جو کچھ اس کے بارے میں کہا اسے پتہ چلے تو اس کو برا لگے، ناگوار لگے۔ آگے حدیث اور بھی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فَإِن كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ، اگر میرے بھائی میں وہ برائی ہو جو میں کہہ رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، آپ نے جواب دیا تبھی تو غیبت ہے۔ آپ کے بھائی میں وہ چیز اگر بری تھی تو آپ کا فرض تھا کہ آپ اس کی اصلاح کرتے، لیکن آپ نے اس کے غائب آنے میں اس کی برائی ذکر کی، اور اس طرح سے کسی کے غائب آنے میں کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرنے کا مقصد اصلاح نہیں ہوتا بلکہ اس کا مقصد فساد ہوتا ہے، لہٰذا تم نے غیبت کی۔ اور اگر آپ کے بھائی میں وہ برائی نہیں ہے، آپ کا بھائی بیچارہ معصوم تھا، وہ برائی اس میں نہیں تھی، پھر بھی آپ نے اس کی طرف کسی برائی کو منسوب کیا فقد بہتہ، وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اگر آپ کے بھائی میں وہ برائی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تبھی تو غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ برائی نہیں ہے، وہ معصوم ہے، وہ پاک ہے، اس میں وہ عیب، وہ گندگی نہیں ہے، آپ جو گندگی اس کی طرف اچھال رہے ہیں اس سے وہ پاک ہے، فقد بہتہ، تو آپ نے اس پر الزام لگایا۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث بھی جو آپ کے سامنے ہے صحیح مسلم کی روایت سے ہے، اور اس کے راوی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، قالوا بلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں کہ آپ وہ عمل کریں تو اللہ اس کے ذریعے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ محا یمحو یعنی مٹا دینا، اللہ آپ کے اس کام کے ذریعے آپ کی غلطیوں کو مٹائے گا۔ وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور آپ کے اس کام کی وجہ سے آپ کے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ دیکھیے سوال تو صحابہ کہ یقیناً اگر آپ سے پوچھا جائے کہ میں آپ کو وہ کام نہ بتا دوں جس سے آپ کو فائدہ ہوگا تو آپ کہیں جی ضرور بتائیے۔ یہ کیا ہوا؟ ہم نے آپ کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی، ہم نے آپ کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ تو یہ ایک کامیاب معلم کا بڑا کارنامہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے وہ اپنے بچوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔
اس طرح سے وہ بچوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا، کیا میں آپ لوگوں کو وہ کام نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ گناہوں کو مٹاتا اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا ضرور، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیف کے باوجود، پریشانی اور مشقت کے باوجود مکمل وضو کرنا۔ آپ کہیں گے تکلیف کیا ہے، مشقت کیا ہے؟ مثلا پانی ٹھنڈا ہے، آپ کو وضو کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ اس کی ٹھنڈک برداشت کیجئے، وضو کر لیجئے، مکمل وضو کیجئے۔ مثلا پانی کم ہے، پانی نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے پانی لے کر آئیے۔ تو یہ اس طرح کی کوئی بھی مشقت آپ اگر اس وضو کی خاطر اسے اٹھاتے ہیں تو آپ کا یہ عمل انشاءاللہ آپ کے گناہ معاف کروائے گا اور آپ کے درجات بلند کروائے گا۔ دوسرا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور زیادہ پیدل چلتے ہوئے، کثرت سے قدم اٹھاتے ہوئے مسجدوں میں جانا۔ تو کثرت سے قدم اٹھانا یہ دو معنی میں ہے۔ کثرت الخطا، کثرت سے قدم اٹھانا دو معنی میں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا گھر مسجد سے دور ہے تو آپ کوشش کیجئے پیدل جانے کی۔ کثرت الخطا دو معنی میں، کثرت سے قدم اٹھا کر یعنی پیدل چل کر مسجد جانا، کثرت سے پیدل چل کر مسجد جانا، دو معنی میں۔ پہلا معنی، آپ کا گھر مسجد سے دور ہے تو بھی آپ کوشش کیجئے کہ پیدل ہی جایا کریں، سواری پر نہ جائیں۔ دوسرا معنی ہے بار بار مسجد جائیے، ہر نماز کے لیے آپ مسجد جائیے۔ پہلا معنی ہے گھر دور ہے تو بھی آپ پیدل جائیے، اور دوسرا معنی ہے کہ آپ فرض نمازوں کے لیے بھی مسجد جائیے، علم سیکھنے سکھانے کے لیے مسجد جائیے، یا اگر آپ کو سمجھ لیں ہم آج کے ہمارے زمانے میں ہم لوگ بور بہت جلدی ہوتے ہیں، بور ہو رہے ہیں، وقت نہیں گزر رہا ہے، تو بھی آپ مسجد چلے جائیے، انشاءاللہ وہاں جانے کے بعد آپ سے کوئی نہ کوئی خیر کا کام ہوگا۔ تو یہ دونوں باتیں، ایک تو دور آپ کا گھر ہے تو آپ پیدل جائیے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے لیے بلکہ بار بار پیدل چل کر مسجد جایا کیجیے۔ اب ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں کہیں گی کہ شیخ ہر مسجد میں عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہر مسجد میں ہو بھی تو بھی ہمیشہ ہر عورت کے لیے جانا پاسبل نہیں ہوتا، یا بعض مساجد میں بعض نمازوں کے لیے تو انتظام ہوتا ہے، مثلا جمعہ کے لیے، لیکن عورتوں کے لیے پانچوں نمازوں کے لیے انتظام نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے میں یہ کہوں گا آپ بہنوں سے وہ یہ کہ اگر عورتیں یہ ٹھان لیں کہ ہم ہر نماز کے لیے مسجد میں آئیں گی تو انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا کہ آپ کے لیے ہر نماز کی خاطر انتظام کیا جائے، لیکن چونکہ ہر نماز کے لیے عورتیں آتی نہیں اس لیے انتظام نہیں کیا جاتا۔ اگر عورتیں ٹھان لیں کہ نہیں ہم 10 عورتیں، 20 عورتیں، 50 عورتیں، 5 جو بھی ہر نماز کے لیے مسجد میں آئیں گی، خاص طور پر وہ خواتین جن کے گھر قریب ہیں ہر نماز کے لیے مسجد آئیں گی، تو انشاءاللہ ہر نماز کے لیے اللہ عز و جل آپ کی خاطر انتظام کروائے گا۔ لیکن چونکہ خواتین بھی باجماعت نماز کی طرف تھوڑا سا دھیان کم دیتی ہیں، چونکہ ان کو یہ سمجھ ہے کہ اللہ نے ہم کو چھوٹ دی ہوئی ہے، ہم گھر میں پڑھ سکتی ہیں، مسجد میں جانا اور مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، لہٰذا وہ اور سستی برتتی ہیں۔ جب آپ کی طرف سے سستی ہوتی ہے تو مردوں کی طرف سے بھی سستی ہوتی ہے، وہ بھی پھر ہر نماز کے لیے انتظام نہیں کرتے یا نہیں کر پاتے۔ لیکن اگر کسی محلے کی خواتین ٹھان لیں کہ انشاءاللہ ہم ہر نماز کے لیے پابندی سے مسجد جایا کریں گی، تو بہت امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ عز و جل آپ کے مسجد میں آنے کا اور نمازیں پڑھنے کا انتظام کروائے گا۔ اور تیسری بات، اس میں تو مرد اور عورتیں سب شامل ہیں، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ جیسے میں نے ظہر پڑھ لی، اب بس دل میں شوق رہے
تمنا تڑپ رہے کہ کب عصر کا وقت ہو اور میں عصر پڑھوں۔ اگر مرد ہیں تو یہ شوق ہو کہ کب عصر کا وقت ہو اور میں مسجد میں پہنچوں، اور آپ خواتین ہیں آپ گھر میں پڑھنا چاہتی ہیں تو بھی دل میں یہ تمنا اور تڑپ رہے کہ کب عصر کا وقت ہو اور میں اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں۔ تو اس سے تو نماز مسجد کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس میں نماز کے انتظار کی بات کہی گئی ہے۔ اب وہ خواتین جو اپنے گھر میں بھی نماز پڑھتی ہیں وہ بھی نماز کے انتظار میں رہیں کہ ابھی ظہر پڑھی، انشاءاللہ جیسے ہی عصر کا وقت ہوگا میں عصر پڑھ لوں گی، یا کب عصر کا وقت ہو کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہو سکوں۔ تو یہ جو 3 کام ہیں انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ہمارے گناہوں کو مٹاتے بھی ہیں اور یہ ہمارے درجات میں اضافہ بھی کرواتے ہیں۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط۔ تو آپ کے یہ 3 کام، یہی تو اسلامی سرحدوں کی پہرے داری ہے، یہی تو اسلامی سرحدوں کی پہرے داری ہے، یہی تو اسلامی سرحدوں کی پہرے داری ہے۔ یعنی اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا جس طرح سے چاق و چوبند اور بالکل لگن کے ساتھ اپنے کام میں جٹا ہوا ہوتا ہے، تو اسی طرح سے آپ بھی ہیں کہ آپ بھی عبادتوں کے لیے چاق و چوبند ہیں اور اپنے اہم ترین کام میں جٹے اور لگے ہوئے ہیں، حشاش بشاش ہیں، پوری تندہی اور مستعدی سے، مستعد پوری تندہی سے، چستی اور پھرتی کے ساتھ آپ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے دونوں حدیثیں آپ نے دیکھیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور تربیت کا کون سا پہلو اختیار کیا؟ سوال کے ذریعے لوگوں کی توجہ اپنی جانب متوجہ کرنا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ معلمہ ہیں تو انشاءاللہ یہ اسلوب کام آئے گا، لیکن اگر آپ معلمہ مربیہ نہیں ہیں، آپ اپنے گھر میں ہیں، تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی آپ یہ اسلوب اختیار کر سکتی ہیں۔ بیٹا آپ کو معلوم ہے، بیٹا کیا آپ جانتے ہیں، بیٹا آپ کو معلوم ہے کہ نماز اول وقت میں پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم وقت پر ناشتہ کریں تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس طرح سے آپ اپنے بچوں کا اہتمام، اپنے بچوں کا شوق ابھار سکتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 7واں پوائنٹ ہے اپنی بات کی دلیل دینا۔ یہ تو بہت اہم پوائنٹ ہے۔ آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ جس کے جو جی میں آئے بولتا چلا جاتا ہے۔ آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ جس کے جو جی میں آئے بولتا چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے آ کر کوئی بات کہے، خاص طور پر خواتین کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جھوٹی بات بھی بہت تیزی سے ان کے درمیان مشہور ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کے پیچھے حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ ایک سہیلی اپنی سہیلی سے کہتی ہے فلانا کا ایسا ایسا معاملہ ہے، اب وہ دوسری 4 لوگوں میں بیان کرتی ہے، وہ دوسرے 4 چوک 16 میں بیان کرتی ہیں، وہ 16 چوک 64 میں بیان کرتی ہیں۔ اس طرح سے بات پھیلتی چلی جاتی ہے، حالانکہ حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ وہ جو فلانا آپ کے پاس آئی تھی، اس نے کسی دشمنی میں، کسی بغض میں یا غلط فہمی میں یا بغض میں یا حسد میں ایک غلط بات اس فلانا کے تعلق سے آپ کو بتائی، اور اب آپ کے ذریعے سے 640 عورتوں میں وہ بات پہنچ گئی۔ لہٰذا ان ساری خرافات کو، افواہوں کو، جھوٹ کو، چغلی کو، غیبت کو ختم کرنے کا ایک طریقہ آپ کے سامنے ہے، اور وہ یہ کہ اپنی بات کی دلیل دیجیے۔ کوئی آپ کے سامنے آ کر کہے کہ فلاں جھوٹا ہے، تو آپ کہ دیکھو بھائی تم سے جھوٹا بول رہا ہے، اولاً تو میرے پاس آ کر کسی کی غیبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی جھوٹا ہے اور اس کے جھوٹ سے آگاہ ہونا میرے لیے ضروری ہے، تو آپ اپنی بات کو پروف کر دیجئے، آپ اپنی بات کو ثابت کر دیجئے، ورنہ میں پھر اسی سے کہتی ہوں کہ فلانا آئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ وہ تم جھوٹی ہو۔ یہ جو بات ہے نا، انشاءاللہ غیبت اور چغلی کا دائرہ ہی ختم کر دیں گے۔ مثلا ایک خاتون آپ کے پاس آتی ہے اور کسی دوسری تیسری عورت کی، آپ کی سہیلی یا آپ کی کسی رشتہ دار یا آپ کی نند یا آپ کی بھاوج یا آپ کی ساس یا آپ کی بہو، کسی کی بھی غیبت کرتی ہے، تو آپ کیا کریں؟ اگر آپ چاہتے ہیں غیبت سے بچنا، لیکن عورتوں کو تو بہت لطف آتا ہے اس طرح کی باتوں کو اچھالنے میں، لیکن یہ ایمان کے منافی ہے، ایسا مت کیجیے۔ آپ کیا کریں؟ ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ بہت کام آئے گا۔ اگر آپ چاہتی ہیں غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا، کسی اپنے مردہ بھائی مردہ بہن کا گوشت کھانے سے بچنا، اگر آپ چاہتی ہیں اس گناہ سے بچنا، تو آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ کوئی بھی عورت آپ کے پاس آئے اور آپ کے سامنے کسی تیسری عورت کی برائی کرے
کہ وہ ایسی ہے وہ ویسی ہے، تو آپ کیا کریں؟ اس سے کہیں اچھا ٹھیک ہے، فوراً آپ فون لگائیے اس عورت کو اور اس سے کہیے کہ دیکھو یہ فلانا میرے پاس بیٹھی ہے اور آپ کے سامنے ایسی آپ کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں کہہ رہی تھی، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سے بات کر لیں تاکہ وہ آپ کی بات آپ کو سنا سکے۔ اللہ اکبر! آپ یقین جانیے غیبت اور چغلی کا تو دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ آپ ایک بار ایسا کر کے دیکھیے، ایک سہیلی آپ کے پاس آئے اور کسی کی بھی مسلمان عورت کی غیبت آپ کے سامنے کرے، آپ اسی کا اچھا ٹھیک ہے، دیکھو تم جو اس کے غائبانے میں بول رہی ہو میں تو نہیں جانتی کیا سچ ہے کیا جھوٹ، یہ تو غیبت ہے بہرحال، لہٰذا میں ایسا کرتی ہوں اگر تمہاری نیت اچھی ہے تم اصلاح چاہتی ہو تو میں ایسا کرتی ہوں کہ اس فلانا کو میں فون لگا دیتی ہوں، موبائل تو سب کے پاس، آپ فوراً اس فلانا کو فون لگائیے اور اس کے سامنے بات کیجئے کہ دیکھو یہ ایک فلانا عورت میرے پاس بیٹھی ہے اور یہ تمہارے تعلق سے ایسا ایسا کہہ رہی تھی، تو میں نے چاہا کہ ڈائریکٹ براہ راست تم سے بات کر لے تاکہ اس کا جو بھی مسئلہ ہو حل ہو جائے، تمہاری جو برائی ہو وہ دور ہو جائے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایسی جو خواتین ہیں نا لگائی بجھائی کرنے والی، یہ لگائی بجھائی کرنے والی خواتین جھوٹی ہوتی ہیں، غیبت کے ذریعے چغلی کے ذریعے یہ رشتے توڑوا دیتی ہیں۔ یہ لگائی بجھائی کرنے والی خالائیں جو پھرتی رہتی ہیں نا پورے معاشرے میں محلے میں، یہ اپنی غیبت اور چغلی کے ذریعے اتنا فساد مچاتی ہیں، حالانکہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ شیطان ان کے دل میں گھر کر چکا ہوتا ہے لہٰذا وہ اپنی شیطنت کی تسکین کے لیے اس طرح کی غیبت اور چغلی کرتی ہیں اور لوگوں کے ماحول ان کے گھر بگاڑ دیتی ہیں، تڑوا دیتی ہیں۔ تو آپ کیا کریں انشاءاللہ جو بھی ایسی چغل خور یا غیبت کرنے والی عورت آپ کے پاس آئے، آپ فوراً دو کام کریں۔ ایک کام تو یہ کہ آپ اس سے کہیں دیکھو جو تم کہہ رہی ہو اپنی بہن کے غائب آنے میں اس کے پیٹھ پیچھے، تو یہ غیبت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو حرام قرار دیا ہے۔ اب یا تو تم اپنی بات کا ثبوت اور دلیل پیش کرو اور یہ ثابت کرو کہ تمہاری نیت اصلاح کی ہے فساد کی نہیں، اور دوسرا کام آپ یہ کریں کہ فوراً اس فلانا کو جس کی برائی کی جا رہی تھی فون لگا دیجئے اور کہیے کہ یہ فلانا، کبھی کبھی وہ مشترکہ سہیلی بھی ہوتی ہے، یہ فلانا میرے پاس بیٹھی ہے اور یہ آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہی ہے، تو میں چاہتی ہوں، اور فون آپ اس کی اسپیکر پر رکھیے، اور لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ آپ اس فلانا سے بات کر لیں تاکہ اس کے دل کی بھڑاس نکل جائے اور یہ جو آپ کی اصلاح چاہتی تھی تو آپ کی اصلاح ہو جائے۔ یہ دو کام اگر آپ نے کیے نا انشاءاللہ تو یقین جانیے انشاءاللہ ہمارے مسلم معاشرے سے غیبت اور چغلی بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارا 7واں پوائنٹ ہے، اپنی بات کی دلیل۔ آپ کسی کے بارے میں کچھ کہیں تو دلیل کے ساتھ کہیں۔ آپ قرآن سے آپ کوئی حکم کہیں اللہ کا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو آپ دلیل سے اس بات کو ثابت کریں۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے جو حدیث ہے یہ مسند احمد کی روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج۔ ثم تلا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات کی دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ آپ کی بات خود دلیل ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا کہ جب بھی آپ کوئی اہم بات کریں، کسی کی عزت سے متعلق مسئلہ ہو یا شرعی کوئی معاملہ اور مسئلہ ہو تو آپ اپنے پاس دلیل ضرور رکھیں، آپ کو وہ مسئلہ دلیل کی بنیاد پر معلوم ہونا چاہیے، ادھر ادھر کی مت ہانکیں۔ یہ سکھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلوب اختیار کیا جو آپ کے سامنے ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ کوئی بندہ گناہوں میں مبتلا ہے، ملوث ہے، جب تم دیکھو کہ ایک بندہ ہے، آپ کا دوست، آپ کا رشتہ دار یا کوئی بھی ایک بندہ ہے
وہ گناہوں میں ملوث، گناہوں میں مبتلا ہے، اور بڑے بڑے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں دیے جا رہا ہے۔ اچھے سے اچھا موبائل اس کے پاس، اچھی سے اچھی گاڑی اس کے پاس، اچھے سے اچھے لباس اس کے پاس، اچھا گھر، اچھا محلہ اس کے پاس، لوگ بھی اس کو معزز سمجھ رہے ہیں۔ تو جب تم دیکھو کہ ایک بندہ گناہگار ہے، نماز زکوٰۃ روزے کا پابند نہیں، ماں باپ کا فرما بردار نہیں، حلال حرام کی اس کو تمیز نہیں، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہیں، غرض کوئی بھی، وہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ دھوکہ مت کھائیے، دھوکہ مت کھائیے، بلکہ سمجھ لیجئے فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، کہ یہ تو اللہ کی طرف سے اسے ڈھیل دی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ، ان کافروں کو جو تم نعمتوں میں دیکھ رہے ہو نا، اچھے اچھے ان کے محلات، مکانات، اچھی اچھی ان کی سواریاں، ان کی گاڑیاں، اچھی اچھی ان کی ملازمتیں، ان کی جابس، ان کی دکانیں، معاشرے میں بھی یہ معزز بنے پھر رہے ہیں، تو دھوکہ مت کھاؤ۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں تو ان کو بس مہلت دیے جا رہا ہوں تاکہ ان نعمتوں کے ذریعے ان کی نافرمانی، ان کی ناشکری، ان کا کفر اور ان کی حد سے تجاوز مزید بڑھ جائے، تب میں ان کو پکڑ لوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا ترجمہ ہے، جب تم دیکھو کہ کوئی بندہ گناہوں پر گناہ کیے جا رہا ہے، گناہوں میں ملوث اور مبتلا ہے، پھر بھی اللہ عز و جل اسے اس کی پسندیدہ چیزیں عطا کرتا جا رہا ہے، تو یہ ڈھیل ہے جو اللہ اسے دے رہا ہے، دھوکہ مت کھاؤ۔ یہ تو ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو بجائے خود دلیل ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اطمینان کے لیے، تسلی کے لیے اور ہم کو ایک اہم اسلوب بتانے کے لیے یہ آیت تلاوت کی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ جب انہوں نے اللہ کو، اللہ کے رسولوں کے فرامین کو بھلا دیا، جن باتوں کی، جن کاموں کی انہیں نصیحت کی جاتی تھی، ان ساری نصیحتوں کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ پس پشت ڈال دیا یعنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، بھلا دیا انہوں نے۔ تو پھر ہم نے بھی ان کے لیے ہر نعمت کے دروازے کھول دیے، ہر چیز کے دروازے کھول دیے، خوب نعمتوں سے ان کو نوازنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ان میں گھمنڈ، اکڑ، تکبر، کبر، غرور آ گیا، یہاں تک کہ جب ان نعمتوں پر وہ اترانے لگے، سمجھنے لگے کہ ہم اچھے، ہم سپیریئر، ہم بیسٹ، اللہ کی نظروں میں بھی اچھے، دنیا والوں کی نظروں میں بھی اچھے، جب کبر میں آ گئے، تکبر میں آ گئے، غرور اور گھمنڈ میں آ کر اترانے لگے، تو اللہ فرما رہا ہے اخذناہم بغتۃ، ہم نے بالکل بغیر ڈھیل دی اچانک سے ان کو پکڑ لیا۔ کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ان کو ایک دم سے پکڑ لیا، یعنی ایسا پکڑا کہ مہلت ہی نہیں دی۔ اچانک پکڑ لینا یعنی اللہ نے ان کو بھاگنے کی، بچنے کی یا توبہ کرنے کی مہلت ہی نہیں دی، انہی برائیوں، گندگیوں اور حد سے تجاوز کرتے ہوئے ان کو پکڑ لیا، اور جب اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر تو اب مایوس ہونے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا، وہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے جس کو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ عز و جل نے یہ بتایا کہ اگر آپ کسی کو نعمتوں میں دیکھیں تو ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ وہ واقعی اچھا ہے۔ بہت سی دفعہ اس کی نعمتیں اللہ عز و جل کی طرف سے بطور ڈھیل دی جا رہی ہوں تاکہ اللہ اچانک اس کو اس کی برائیوں کے ساتھ پکڑ لے۔ تو اس حدیث اور آیت میں ہمارے لیے جو نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ کہ ہم جب بھی کوئی اہم بات کریں، دینی کوئی مسئلہ ہو،
یا کسی کی عزت وغیرہ کے تعلق سے کوئی بات ہو تو ہمیں بے بنیاد اور بلا دلیل وہ بات نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اگر بے بنیاد اور بلا دلیل باتیں کریں گے تو جھوٹوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ لہٰذا آپ اگر کوئی فتویٰ دے رہے ہیں، کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہیں، کسی کی دین یا دنیا کے تعلق سے اہم بات آپ بیان کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کے لیے دلیل ہونا چاہیے، تبھی زبان کھولیے ورنہ مت کھولیے۔ 8واں پوائنٹ ہے بات کی وضاحت کے لیے مثال بیان کرنا۔ خاص طور پر یہ بات جو معلمات، معلمین، اساتذہ، مدرسین ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایگزامپلس جو بچوں کے سامنے دیے جاتے ہیں، مثالیں جو بچوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، وہ بچوں کے اوپر کتنا گہرا اثر کرتی ہیں۔ بہت سی دفعہ بچہ آپ کی بات نہیں سمجھتا، لیکن آپ نے جو مثال دی تھی نا وہ سمجھ جاتا ہے۔ بہت سی دفعہ طالب علم یا جو بھی آپ کا مخاطب ہے، ہم کو تو ہر فیلڈ میں کام کرنا ہے، بچوں میں، بچیوں میں، نوجوانوں میں، بوڑھوں میں، بزرگوں میں، سب میں کام کرنا ہے۔ تو بہت سی دفعہ ہم کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، تو ہم کیا کریں؟ مثالوں سے سمجھانا شروع کریں۔ ہم کیا کریں؟ مثالوں سے اپنی بات سمجھائیں، انشاءاللہ زیادہ خیر ہوگا۔ ہم اپنی بات مثالوں سے سمجھائیں، انشاءاللہ بہت زیادہ اس میں خیر ہوگا۔ اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں رکھنے والا ہوں۔ پہلی حدیث آپ کے سامنے ہے، سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل القلب مثل الریشۃ تقلبها الریاح بفلاۃ۔ دل کی مثال بالکل پر جیسے جانور کا اکھڑا، جیسے کسی پرندے کے جسم سے اکھڑا ہوا پر ہوتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے پر آپ نے دیکھے ہوں گے بچپن میں بچے ان پروں کو، کبوتر کا پر، طوطے کا پر، مور کا پر، تو یہ جو پر ہیں ونگز، تو دل کی مثال پرندے کے پر کی طرح ہے۔ کتنا وزن رکھتا ہے وہ پر؟ بالکل وزن نہیں ہوتا۔ آپ اٹھا کر دیکھیے، ادھر سے ہوا چلتی ہے ادھر الٹ جاتا ہے، ادھر سے ہوا چلتی ہے ادھر الٹ جاتا ہے، الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ تو مثل القلب مثل الریشہ، دل کی مثال پرندے کے پر کی طرح ہے۔ تقلبها الریاح بفلاۃ، میدان میں پڑا ہوا پر ہے، اس کا کوئی وزن نہیں، ہوائیں اس کو ادھر سے ادھر الٹتی پلٹتی رہتی ہیں، کبھی اونچا اٹھا کر لے گئی، اوپر چلا گیا، پھر ہوا روکی تو پر نیچے گر گیا، ادھر سے ہوا چلی ادھر چلا گیا، ادھر سے ہوا چلی ادھر چلا آیا۔ تو یہی دل کی مثال ہے۔ کیا کہنا چاہتی ہے یہ حدیث؟ حدیث ہم سے یہ کہنا چاہتی ہے کہ دل ایک حالت پر کبھی باقی نہیں رہتا۔ مثلا آپ کو بریانی پسند ہے، جی ہاں، تو کیا آپ تینوں ٹائم بریانی کھائیں گے؟ آپ کہیں مہمان ہو گئے، آپ کے میزبان نے پوچھا آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ آپ نے پہلے تو کہا کہ نہیں آپ جو بنانے سے کوئی بات نہیں، لیکن وہ اڑ گیا کہ نہیں آپ کو بتانا ہی پڑے گا۔ اب آپ نے کہا نان قلیہ پسند ہے یا بریانی پسند ہے، چلیے آپ اورنگ آباد کے لوگ ہیں، آپ کو نان قلیہ پسند ہوگا۔ اب آپ نے اپنے میزبان کو بتایا کہ آپ کو نان قلیہ پسند ہے، یا بتایا کہ بریانی پسند ہے، ٹھیک۔ اب کیا ہوا، دوپہر کا وقت تھا، آپ کے میزبان نے آپ کی خدمت میں نان قلیہ یا بریانی جو بھی آپ نے کہا وہ پیش کر دیا، آپ خوش ہوئے۔ رات آئی، رات کے کھانے کا وقت ہوا، آپ کے میزبان نے پھر سے نان قلیہ یا بریانی جو آپ نے جس کے بارے میں پسند ظاہر کی تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے سوچا کہہ رہے یہ کیا، دوپہر میں بھی یہی نان قلیہ تھا، رات میں پھر نان قلیہ آیا۔ خیر آپ نے کچھ کہا نہیں، چپ چاپ کھا لیا۔ صبح ناشتے کا وقت ہوا، آپ کے میزبان نے پھر سے نان قلیہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب آپ اس سے کہیں کہ بھائی یہ کیا،
کل دوپہر میں بھی نان قلیہ تھا، رات میں بھی نان قلیہ تھا، ابھی ناشتے میں بھی نان قلیہ تھا۔ تو میزبان کہے گا ارے آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ کو نان قلیہ پسند ہے، لہٰذا میں آپ کی پسند کا کھانا بنوا رہا ہوں۔ تو آپ کہیں گے بھیا کہ کوئی بھی کھانا اگر پسند ہے تو آدمی اس کو ہر ٹائم تھوڑی کھاتا ہے۔ بریانی پسند ہے تو ایسا تھوڑی کہ آدمی زندگی بھر تینوں ٹائم بریانی ہی کھائے گا، نہیں۔ تو کیا ہوا، آپ کا دل پلٹ گیا، ایک ہی چیز سے آپ اکتا گئے، اس کو کہتے ہیں دل کا بدل جانا۔ اور دوسری مثال، آپ نے کوئی خطبہ سنا، تقریر سنی، جس میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے گھروں کے لیے یا اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، بلائیں ٹلتی ہیں، دعا کی قبولیت بھی ہوتی ہے۔ تو آپ کو بہت اچھا لگا اور آپ نے سوچ لیا کہ انشاءاللہ آج میں 500 روپیے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گی، مثلا مسجد میں دوں گی، مدرسے کو دوں گی، مکتب کو دوں گی، یعنی کسی بھی وہ راستہ جس میں اللہ خرچ کیا جانا پسند کرتا ہے میں خرچ کروں گی۔ اب آپ نے سوچا 500 روپے، تھوڑی دیر کے بعد کھانے کا ٹائم ہوا، آپ کھانا کھانے چلی گئیں، کھانے کے بعد آپ نے سوچا نہیں 500 تو بہت زیادہ ہوتے نا، میں 200 روپے دوں گی۔ دیکھیے آپ 500 سے 200 پر آ گئیں۔ پھر جب شام میں آپ باہر گئیں کہ چلو اللہ کے راستے میں خرچ کروں گی، تو اچانک آپ کو یاد آ رہے میرے پاس تو 200 روپے ہیں اور مجھے تو کاپیاں لینی ہیں، کتابیں لینی ہیں، نوٹ بکس لینی ہیں، یا گھر کے لیے کوئی سامان خریدنا ہے۔ آپ سوچیں ارے اللہ اب میں کیا کروں؟ تو اب آپ یہ کرتی ہیں کہ 50 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہیں، بقیہ 100-150 آپ اپنی ضرورت پر لگا دیتی ہیں۔ کیا ہوا؟ 500 سے آپ 50 پر آ گئیں۔ بعض دفعہ تو وہ بھی نہیں ہوتا، یہ آپ کا دل پلٹ گیا۔ کیسے پلٹا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قلوب بنی آدم کلها بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ تمام انسانوں کے دل اللہ عز و جل کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ہمارے اور آپ کے دلوں کو الٹتا پلٹتا ہے۔ اسی لیے کبھی خیر کی طرف دل کا میلان ہوتا ہے، کبھی بہت زیادہ دل میں خیر کے، نیکی کے، عمل صالح کے جذبات آتے ہیں، کبھی کم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جیسی نیکی کا کوئی خیال ہے اسے فوراً کر لینا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک حدیث میں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں ابھی نیکی کا خیال آیا تو آپ فوراً نیکی کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خیال نکل جائے۔ اور اگر آپ کے دل میں کوئی برائی کا خیال آئے تو آپ رک جائیے، بہت امید ہے کہ تھوڑی دیر بعد آپ کا وہ خیال نکل جائے گا۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد طیالسی، مسند ابی داؤد طیالسی کی ہے، ابو ہریرہ یا امام طبرانی کی الاوسط کی ہے، اور اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذی یکنز الکنز فلا ينفق منه۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان کا ترجمہ یوں ہے کہ جو شخص علم سیکھتا ہے لیکن پھر وہ علم اپنی ذات تک رکھ لیتا ہے، جو شخص علم سیکھتا ہے لیکن پھر وہ علم اپنی ذات تک رکھتا ہے، دوسروں کو نہیں سکھاتا، دوسروں کو نہیں بتاتا، یہ بات خاص طور پر 2 لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ایک تو حکیم، جن کے پاس کوئی اہم نسخہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کو نہیں بتاتے، سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بتایا تو یہ نسخہ عام ہو جائے گا اور ہماری جو انکم ہے، آمدنی وہ کم ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو خیر، اور دوسرے یہ خواتین ہوتی ہیں، بعض خواتین پکوان میں بڑی ماہر ہوتی ہیں، یا بعض قسم کی ڈشز وہ بہت اچھی تیار کرتی ہیں کہ دوسری خواتین سب کچھ کر کے بھی وہ ڈش اس طرح سے نہیں پکا سکتی تھی، وہ ذائقہ اس میں نہیں آ سکتا۔ اب اس خاتون سے پوچھا جائے تو وہ نہیں بتاتی، کچھ نہ کچھ گول کر جاتی ہے۔ تو یہ ایسا ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم سیکھتا ہے لیکن پھر وہ دوسروں کو نہیں سکھاتا، بخیلی کرتا ہے علم سکھانے میں کہ کہیں وہ مجھ سے بڑا حکیم نہ بن جائے
یا عورت سوچے وہ مجھ سے بڑی شیف نہ بن جائے، یا اس کے ہاتھ کا ذائقہ دوسروں کو پسند آئے گا تو لوگ میرے ہاتھ کا ذائقہ بھول جائیں گے، اس کی اہمیت بڑھ جائے گی، پھر مجھے کون بلائے گا اور کون پوچھے گا، مجھ سے کون بنوائے گا۔ اس طرح کی باتوں کے وسوسوں کے ذریعے شیطان آپ کو ایک خیر سے روک دیتا ہے۔ تو جو شخص علم سیکھتا ہے لیکن پھر وہ علم دوسروں کو نہیں سکھاتا، کسی بھی وجہ سے وہ علم اپنی ذات تک محدود کر لیتا ہے، تو کمثل الذی یکنز الکنز فلا ينفق منہ، تو اس کی مثال اس آدمی اس خزانے کی طرح ہے، اس آدمی کی طرح ہے کہ جس کے پاس خزانہ ہو۔ اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کے پاس خزانہ ہے لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اپنے ماں باپ پر خرچ نہیں کرتا، اپنی بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتا، مساجد مکتبات اور مدرسوں کے لیے خرچ نہیں کرتا، اللہ کے دین اور دعات کے لیے خرچ نہیں کرتا۔ کتنی بری مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا کہ اگر آپ نے علم سیکھا ہے تو اب آپ پر ضروری ہے کہ آپ دوسروں کو علم سکھائیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ زکوٰۃ چور کی مانند ہیں، کہ ایک آدمی کے پاس بھرپور مال ہے، روپیہ، اللہ نے اس کو ہر طرح سے مال دیا، لیکن وہ اللہ کا حق کھا جاتا ہے، اللہ کے بندوں کا حق کھا جاتا ہے۔ تو یہ مثال آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ بھی فرماتا ہے، مثلا آپ نے سورہ جمعہ کی آیت پڑھی اور سنی ہوگی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، وہ لوگ جنہیں تورات دی گئی، تورات سکھائی گئی، تورات کا پر عمل ان کے اوپر فرض کیا گیا، انہوں نے تورات کو سیکھا، تورات کو سمجھا، لیکن پھر اس پر عمل نہیں کیا، نہ خود کیا نہ دوسروں کو عمل کی ترغیب اور دعوت دی، تو ان لوگوں کی مثال گدھے کی مانند ہے۔ یہ لوگ گدھے کی طرح ہیں، گدھے کی طرح ہیں کہ جس نے اپنے سر پر اور اپنی پیٹھ پر بوجھ لادا ہوا ہو۔ تو دیکھیے اللہ عز و جل نے کیا کیا، مثال کے ذریعے ہم کو سمجھایا تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ کہتا ہے جن لوگوں نے تورات کو سیکھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا وہ غلط، وہ خراب لوگ ہیں، برے لوگ ہیں۔ تو وہ بات نہیں ہوتی جو بات اب ہوئی کہ جن لوگوں نے تورات کو سیکھا، تورات کو سمجھا لیکن پھر عمل نہیں کیا، وہ گدھے ہیں، گدھے کی مانند ہے۔ کہ گدھے کے اوپر اگر خزانہ بھی لاد دیا جائے تو اس گدھے کو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ گدھے کی پیٹھ پر اگر قرآن کریم کے نسخے لاد دیے جائیں تو اس گدھے کو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ تو ویسا ہی ان یہود اور نصارہ کی بھی مثال ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں اپنی باتوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے مثالوں کا سہارا لینا چاہیے۔ نواں پوائنٹ ہے اور بہت بڑا پوائنٹ ہے، اپنے اطراف کی دنیا سے عبرت لینا سکھانا، یعنی یہ سکھانا کہ آپ دنیا میں جو حادثات ہوتے ہیں، جو باتیں، جو واقعات پیش آتے ہیں، ان سے نصیحت حاصل کیجئے۔ مثلا اللہ نہ کرے ایک آدمی بہت تیز گاڑی چلا رہا تھا اور گر پڑا، کوئی حادثہ ہو گیا، اللہ اور مسلمان کو محفوظ رکھے، تو آپ اس سے کیا عبرت حاصل کریں گے؟ آپ اس سے یہ عبرت حاصل کریں گے کہ بہت زیادہ تیز گاڑی نہیں چلانا چاہیے۔ تو یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے کہ وہ عبرت نہیں بنتا بلکہ دوسروں سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ اب یہاں پر جو حدیث ہمارے سامنے ہے یہ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت سے ہے۔ اس کے راوی سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذی الحلیفہ فإذا ہوا بشاة میتة شائلة برجلها فقال اترون هذه حنیة على صاحبها وفي رواية قالوا نعم فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على صاحبها ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة أبدا۔
سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذوالحلیفہ میں تھے۔ ذوالحلیفہ یہ مدینے والوں کی میقات ہے، وہ لوگ جو مدینہ منورہ سے احرام باندھتے ہیں، مدینہ منورہ کے راستے سے حج کے لیے عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو مدینہ منورہ سے جب آپ مکے کے راستے میں 20 کلومیٹر آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ مقام آتا ہے ذوالحلیفہ۔ اس کو مدینے والوں کی اور مدینے کے راستے سے آنے والوں کی میقات کہا جاتا ہے، ذوالحلیفہ۔ تو کہتے ہیں سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ ہم ذوالحلیفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فَإِذَا هُوَ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ شَائِلَةٍ بِرِجْلِهَا، تو آپ نے اور ہم سب نے دیکھا کہ وہاں ایک مردہ بکری پڑی ہوئی ہے اور اس کی ٹانگیں اوپر ہیں، یعنی وہ مر کر ایک دم پھول گئی تھی اور پیٹھ کے بل پڑی تھی، چاروں ٹانگیں اس کی اوپر تھیں۔ ایک بکری مر کر پھول گئی تھی اور اس کی ٹانگیں اوپر تھی اور وہ اسی حالت میں زمین پر گندگی میں پڑی ہوئی تھی۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے صحابہ کرام کو عبرت دلائی۔ آپ نے کہا کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو بکری ہے یہ اپنے مالک کی نظروں میں کچھ بھی قیمت رکھتی ہوگی؟ کچھ بھی قیمت رکھتی ہوگی یا بے قیمت ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو کسی کام کی نہیں، ایک تو مر چکی ہے اور دوسرے مر کر انتہائی پھول بھی چکی ہے، بدبودار ہو چکی، سڑ چکی، تو اب یہ مالک کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اب اس سے ہمیں عبرت کیا ملتی ہے، سیکھ کیا ملتی ہے، لیسن سبق کیا ملتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وہ سبق سکھایا۔ آپ نے فرمایا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى صَاحِبِهَا، جیسے یہ بکری اپنے مالک کی نظروں میں بالکل بے قیمت ہے، اب مالک اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، نہ اسے ذبح کر کے کھا سکتا ہے، نہ اس کو بیچ سکتا ہے۔ جیسے یہ بکری اس کے مالک کی نظروں میں بالکل بے قیمت ہے، اس سے کہیں زیادہ دنیا اللہ عز و جل کی نظروں میں بے قیمت اور بے حیثیت ہے۔ جس طرح یہ بکری اپنے مالک کی نظروں میں بے حیثیت اور بے قیمت ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ دنیا جس کے لیے ہم لڑتے مرتے ہیں، یہ دنیا اللہ عز و جل کی نظروں میں بے حیثیت اور بے قیمت ہے۔ پھر آپ نے آگے مزید وضاحت کی، فرمایا وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَا كَافِرًا مِنْهَا قَطْرَةً أَبَدًا، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت قیمت رکھتی، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے جتنی بھی ہوتی، آپ دھیان دیجئے کتنی بڑی مثال ہے، یعنی یہ دنیا جس کے لیے ہم لڑتے ہیں مرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، حرام حلال کی تمیز بھول جاتے ہیں، دنیا بنانے کے چکر میں آخرت کو بھول جاتے ہیں، دنیا کمانے کے چکر میں آخرت کی کمائی سے غافل ہو جاتے ہیں، یہ دنیا اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے جتنی بھی حیثیت رکھتی، اب آپ سوچئے مچھر ہی کی کیا حیثیت ہے کہ اس کے پر کی ہے اور قیمت یا حیثیت ہوگی؟ ظاہر ہے کہ کچھ نہیں، ظاہر ہے کہ کچھ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے جتنی بھی حیثیت رکھتی تو اللہ عز و جل کسی کافر کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پینے دیتا۔ سوچیے، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی حیثیت اللہ کی نظروں میں بالکل بھی نہیں ہے۔
مچھر کے پر کے جتنی بھی نہیں ہے، یعنی بالکل رتی بھر بھی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کی نظروں میں دنیا کی رتی بھر بھی ویلیو اور قیمت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نظروں میں دنیا کی حیثیت، دنیا کی قیمت ایک مچھر کے جتنی تو جانے دیجئے، مچھر کے پر کے جتنی بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل ایک موقع دیکھا، اسے غنیمت جانا اور صحابہ کرام کو ایک سبق سکھا دیا کہ دیکھو یہ جو بکری کا بچہ یا مردہ بکری پڑی ہوئی ہے، یہ اپنے مالک کی نظروں میں کوئی اہمیت رکھتی ہے کیا؟ جی نہیں رکھتی۔ تو اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کی نظروں میں بھی دنیا کی کوئی حیثیت اور قدر و قیمت نہیں ہے، لہٰذا اگر ہم دنیا کے لیے لڑتے اور مرتے ہیں تو یہ ہماری بے وقوفی، کم عقلی اور بد مزاجی ہوگی۔ اور آپ اس کی دلیل بھی آپ نے دی، آپ نے اس بات کو پروف کر کے بتایا کہ اگر اللہ کی نظروں میں دنیا کی ذرا برابر بھی حیثیت ہوتی، کتنی مچھر کے پر کے جتنے بھی، ظاہر ہے مچھر ایک غلیظ کیڑا ہے، گندا کیڑا ہے، ہم اس سے نفرت کرتے، گھن محسوس کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ بھی نصیحت کہ دنیا محبت کرنے کی چیز نہیں بلکہ اس سے بچنا واجب ہے۔ دنیا محبت کی جانے والی چیز نہیں، اس میں رغبت رکھی جائے ایسی چیز نہیں، بلکہ اس سے ہمارے لیے بچنا اور اس سے دور رہنا، اس سے گھن کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، تبھی ہم دنیا سے بچ سکیں گے اور آخرت کے لیے کچھ نیک اعمال کر سکیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پروف ایسے کیا کہ دیکھو آپ دیکھتے ہیں کافروں کے پاس ہم سے زیادہ مال، اسباب، نعمتیں ہیں تو ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں۔ دنیا اللہ کی نظروں میں مچھر کے پر سے زیادہ بے حیثیت ہے، گندی ہے۔ تو مچھر اور مچھر کا پر بے حیثیت بھی ہیں اور گندے بھی ہیں، تو اس یہی حال دنیا کا بھی ہے کہ دنیا اللہ کی نظروں میں نہ صرف یہ کہ بے حیثیت، بے قیمت ہے، بلکہ اللہ کی نظروں میں یہ اس لائق نہیں کہ کوئی مومن اس کے لیے اپنی جان مال کی بازی لگا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے ذریعے ہم کو عبرت کے پہلو ڈھونڈنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نصیحت حاصل کرنا سکھایا۔ آج کا درس میں سمجھتا ہوں کہ یہیں پر اگر موقوف ہو جائے تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ الحمدللہ آج کے درس میں ہم نے 6، 7، 8، 9 4 پوائنٹ پڑھے ہیں۔ پہلا پوائنٹ پڑھا کہ ہم اگر کسی کو کچھ سکھانا چاہیں تو اسے مزید توجہ دلانے کے لیے اس سے سوال کر لیں تاکہ اور زیادہ بات اس کے ذہن نشین ہو جائے۔ دوسرا پوائنٹ ہم نے یہ جانا کہ ہم کوئی اہم بات کرنا چاہتے ہوں تو ہم اپنی بات دلیل کے ساتھ باوزن کریں، بلا دلیل بات ہرگز نہ کریں، خاص طور پر اگر وہ معاملہ کسی کی ذات یا عزت سے متعلق ہو یا قرآن اور سنت کا کوئی مسئلہ ہو تو بلا دلیل بات ہرگز نہ کریں۔ تیسرا پوائنٹ ہم نے یہ دیکھا کہ اپنی بات مزید واضح کرنے کے لیے ہم کو مثالیں بیان کرنا چاہیے تاکہ ہماری بات اچھی طرح مخاطب کی سمجھ میں آ جائے۔ اور چوتھا پوائنٹ جو 9واں پوائنٹ تھا، ہم نے یہ دیکھا کہ ہم مسلمانوں کو اپنے آس پاس سے واقعات سے، باتوں سے عبرت لینے والا بننا چاہیے اور دوسروں کو بھی عبرت لینا سکھانا چاہیے۔ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ عز و جل ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق دے، اس علم کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں مفید بنائے، ہم کو اپنے بچوں، اپنے گھر والوں اور اپنی قوم، اپنی ملت کے لیے فائدہ مند بنائیں، اور اللہ عز و جل آئندہ زندگی میں بھی ہمیں سیکھتے رہنے کی اور دوسروں کو سکھاتے رہنے کی توفیق سے نوازیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔